ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے، یعنی 15ویں شعبان وہ رات کا آغاز ہو جائے، تو فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فرمایا اس کی رات میں تم قیام کرو اور اس کے دن میں تم روزہ رکھو، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک خصوصی طور پر ایک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ایک اعلان وہ کیا جاتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ اس کی توبہ کو رب قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے کوئی ایسا شخص کہ جو رزق مانگے اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی ایسا جو کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں ہے، اللہ اسے عافیت عطا فرمائے۔ فرمایا یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر یعنی صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زائد اللہ لوگوں کی اس رات بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ایسی بابرکت شب ہو، بابرکت ایسی رات ہو، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسی پوسٹیں چلا دیتے ہیں، ایسی تحریریں وائرل کرتے ہیں، کوئی فضیلت اس کی نہیں۔ ارے کوئی فضیلت اس کی نہیں، یہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے گئے، رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جاتا ہے، عافیت دی جاتی ہے، وہاں پہ توبہ قبولیت کی بشارتیں آ رہی ہیں۔ تو اس قدر برکتوں اور رحمتوں والی شب ہے، لوگوں کے رجحان عبادت کی طرف ہوتے ہیں، مسجد کی طرف ہوتے ہیں، آتے ہیں لوگ مسجدوں میں، ایک رونقیں اس طور پر قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، دین کی باتیں سیکھنے والے، سکھانے والے، یعنی گویا کہ کہیں کہ مسجد کے اندر ایک آبادی کا سلسلہ ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی تحریریں چلا دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس رات میں عام بھولے بھالے مسلمان بیچارے ان کو پڑھ کر ان کی شاید کیا کیفیت ہوتی ہوں گی، اور میں کہتا ہوں کوئی اپنی کیفیت ایسی نہ بنائے جب آپ علماء کے پیچھے ہیں، علماء آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہی سلف صالحین کا یہ انداز اور طریقے اور یہ روایت کن کے لیے بیان کی گئی، جس میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقُومُوا لَيْلَهَا یہ ارشاد فرمایا قیام کرو اس رات میں تم قیام کرو۔ تو جو آ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں نماز، اہتمام کر رہے ہیں، تو وہ نفلی عبادات کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ اب وہ سوچے کہ جو لوگوں کو عبادت سے اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول رہا، یہ روٹین رہی کہ شب برات کے آنے پر مغرب کے فرض اور 2 سنتیں وغیرہ پڑھ کر 6 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ 2 رکعتیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ پاک ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور 2 رکعتیں اس نیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں بلاؤں سے امن عطا فرما، اور 2 رکعت اس نیت سے ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اچھا، ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھنی، جو چاہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں، یا 21 بار 21 ٹائمز آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا دونوں ہی پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پڑھے، بقیہ سب سنیں، مگر یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پاک ہم سننے کے لیے حاضر ہوں تو فرض ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ شب برات ہوتے ہی یعنی 14 شعبان کا سورج غروب ہوا تو 15 شعبان یعنی شب برات شروع ہو گئی۔ آپ 6 رکعت پڑھیں گے، انشاءاللہ 6 رکعت پڑھتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اور یہ بھی توجہ رہے کہ ہر 2 رکعت